کیا آپ جانتے ہیں یاجوج ماجوج کون ہے اور انہیں کیوں قید کر دیا گیا تھا اور انہیں کس نے قید کیا تھا اور یہ اس دیوار سے باہر کب نکلیں گے؟ تو کئی ہزار سال پہلے اس زمین پر اللہ کے ایک ولی کی حکومت تھی جن کا نام اسکندر تھا اور لقب ذوالقرنین تھا۔ آپ حضرت خضر علیہ السلام کے خالہ جات بھائی تھے اور آپ کو پوری دنیا کی بادشاہت حاصل تھی۔ حضرت ذوالقرنین ہی وہ پہلے انسان تھے جنہوں نے پوری دنیا کا سفر کیا تھا۔ تو جب ایک مرتبہ حضرت ذوالقرنین شمال کی طرف سفر میں نکلے اور ترکستان کے مشرقی کنارے کے واقع دو بلند پہاڑی کے درمیان پہنچے۔ اس پہاڑی کے ایک طرف یاجوج ماجوج رہتے تھے اور دوسری طرف ایک قوم رہتی تھی۔ جب اس قوم کو آپ کے آنے کے بارے میں پتہ چلا تو اس قوم کے کچھ لوگ آپ کے پاس آئے اور آپ کو یاجوج ماجوج کے فساد و وحشیانہ حملوں اور ظلم کے بارے میں بتایا اور آپ سے مدد مانگی اور ایک مضبوط دیوار بنانے کو کہا کیونکہ یاجوج ماجوج دوسری طرف نہ آ سکیں۔ یاجوج ماجوج کون ہیں؟ تو یہ انسانی نسل کے دو سب سے بڑے وحشی قبیلے ہیں جن کی ایک عورتیں ہزاروں بچے پیدا کرتی ہیں اور ان کی تعداد بے انتہا ہے۔ اور یہ جس بستی سے گزرتے تھے تو اسے اجاڑ دیتے تھے، جس جاندار کے پاس سے گزرتے تھے تو اسے کھا جاتے تھے، اور یہ موسم بہار میں اپنے غاروں سے نکل کر سبزہ کھا جاتے تھے اور سوکھی چیزیں اٹھا کر لے جاتے تھے۔ فصلوں کو تباہ اور برباد کر دیتے تھے۔ ان کے پنجے اور دانت درندوں کی طرح تھے اور ان کے بال اتنے لمبے تھے ایک ہی جسم کو ڈھانپ لیتے تھے، جو کہ حضرت نوح علیہ السلام کے تیسرے بیٹے یافس کی اولاد میں سے تھے۔ مگر یہ اتنے خوفناک اور وحشی تھے کہ ان سے دوسرے انسان دور بھاگتے تھے کیونکہ یاجوج ماجوج کی قوم انہیں زندہ نہیں چھوڑتی تھی۔ جب حضرت ذوالقرنین نے ان کے خوفناک قصے اور اس وحشی قوم کے بارے میں سنا تو آپ ان لوگوں کی مدد کرنے کو تیار ہو گئے۔ وہ لوگ اس کام کے بدلے آپ کو پیسے بھی دینا چاہتے تھے، مگر حضرت ذوالقرنین نے ان سے کہا کہ مجھے تمہارے مال دولت کی کوئی ضرورت نہیں، بس تم لوگ میرا ساتھ دو۔ پھر آپ نے پتھروں کے سائز کے لوہے کے ٹکڑے منگوائے اور زمین کھودنے کا حکم دیا۔ جب پانی نکل آیا تو پہلے آپ نے پتھر رکھوائے، پھر اس میں پگھلے ہوئے تانبے کے ذریعے انہیں جما دیا، پھر اس کے بعد لوہے کے ٹکڑے پہاڑوں کی بلندی تک اوپر نیچے رکھوائے، پھر ان ٹکڑوں کے درمیان لکڑی اور کوئلہ بھر کر آگ لگوا دی، پھر اوپر سے پگھلا ہوا تانبا دیوار میں پلا دیا۔ اس طرح ایک مضبوط دیوار تیار ہو گئی اور یاجوج ماجوج اس دیوار کے اندر قید ہو گئے جو کہ قیامت سے پہلے اس دیوار کے اندر سے باہر نکلیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج اس دیوار کو روزانہ توڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب پوری طرح دیوار ٹوٹنے والی ہوتی ہے تو ان کو سورج کی کرنیں نظر آتی ہیں، پھر اتنے میں ان کا سردار کہتا ہے کہ چلو باقی کل توڑیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ دیوار پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے اور ایسا ہر دن ہوتا ہے، اور جب ان کا وقت باہر آنے کا قریب آئے گا اور اللہ انہیں لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا چاہے گا تو اس دن ان کا سردار کہے گا چلو انشاءاللہ باقی دیوار کل توڑیں گے۔ جب وہ اگلے دن آئیں گے تو انشاءاللہ کہنے کی برکت سے وہ دیوار ٹوٹ جائے گی۔ دیوار کے ٹوٹتے ہی یہ لوگ پوری دنیا میں پھیل جائیں گے اور ہر ایک چیز کو کھانا شروع کر دیں گے اور پوری دنیا میں تباہی پھیلا دیں گے۔ اور قیامت کی سب سے بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے یاجوج ماجوج کا ظاہر ہونا۔ یا اللہ پاک ہمیں قیامت کے عذاب سے بچا۔ تو دوستو کمنٹس میں آمین ضرور لکھیں۔